بلی کے بچے کی مہم جوئی۔ ایک عجیب چھوٹے گاؤں میں میاں نامی ایک عجیب بلی کا بچہ رہتا تھا۔ میاں ہمیشہ سوالات اور جوش و خروش سے بھری رہتی تھی، اپنے ارد گرد کی دنیا کو تلاش کرنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ ایک دھوپ والی صبح تتلی کا پیچھا کرتے ہوئے میاں نے اپنے آپ کو گھر سے کہیں زیادہ دور بھٹکتے ہوئے پایا۔ جب وہ گھومتے ہوئے راستے پر چل رہی تھی تو اس کا سامنا ٹوبیاس نامی ایک عقلمند بوڑھے کچھوے سے ہوا۔ میاں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے اپنے قدیم خول اور مہربان آنکھوں کو دیکھا۔ ہیلو وہاں، چھوٹی، ٹوبیاس نے ایک گرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ تمہیں اپنے گھر سے اتنا دور کیا لایا ہے؟ میاں کی دم جوش سے ہل گئی۔ میں ہر چیز کو دیکھنا اور جاننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے شروع کروں۔ ٹوبیاس نے آہستہ سے قہقہا لگایا۔ تجسس ایک حیرت انگیز خصوصیت ہے میاں، میں آپ کے ساتھ ایک کہانی کا اشتراک کرتا ہوں۔ میاں ٹوبیاس کے پاس بیٹھ گیا، سننے کے لیے بے چین تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور ایک سرزمین میں روزی نام کا ایک بہادر نوجوان خرگوش رہتا تھا۔ روزی کا دل بھی آپ کی طرح تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے جنگل کے اندر چھپے ایک صوفیانہ باغ کی کہانیاں سنی۔ انہوں نے کہا کہ یہ باغ انتہائی خوبصورت اور نایاب پھولوں سے بھرا ہوا تھا، ہر ایک منفرد جادوئی خاصیت کے ساتھ۔ میاں کی آنکھیں سحر سے چمک اٹھیں۔ روزی نے کیا کیا؟ ٹوبیاس نے جاری رکھا۔ روزی نے جادوئی باغ تلاش کرنے کے لیے سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں اس نے چیلنجز کا سامنا کیا اور مختلف جانوروں سے ملاقات کی جنہوں نے اپنی حکمت پیش کی۔ اس کا سامنا ایک چالاک گلہری سے ہوا جس نے اسے صبر کی قدر سکھائی، ایک مہربان ہرن جو اس نے اسے دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت کو دکھایا، اور ایک گانے والی پرندے نے اسے یاد دلایا کہ وہ سفر میں ہی خوشی تلاش کرے۔ میاں نے کہانی کے اسباق کو جذب کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹوبیاس نے کہا، کئی دنوں کے سفر کے بعد روزی آخرکار پوشیدہ باغ میں پہنچ گئی، لیکن اس نے جو کچھ پایا اس نے اسے حیران کر دیا۔ باغ واقعی خوبصورت تھا، لیکن یہ پھول نہیں تھے جو جادوئی تھے۔ یہ سفر ہی تھا، اس نے جو سبق سیکھے تھے اور اس نے جو دوستی کی تھی اس نے حقیقی جادو کیا تھا۔ میاں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں تو روزی کو احساس ہوا کہ سفر منزل سے زیادہ اہم ہے۔ ٹوبیاس نے سر ہلایا۔ بالکل میاں، مہم جوئی، چیلنجز، جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں اور راستے میں آپ جو سبق سیکھتے ہیں وہ واقعی اہم ہیں۔ اپنے تجسس کو گلے لگائیں، لیکن سفر اور آپ کے ساتھ آنے والے لوگوں کی قدر کرنا یاد رکھیں۔ میاں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ٹوبیاس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کہانی کا اشتراک کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں نے سیکھا ہے کہ متجسس ہونا اور دریافت کرنا بہت اچھا ہے، لیکن راستے کے ہر قدم سے لطف اندوز ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹوبیاس نے اسے اپنے پرانے پنجے سے آہستہ سے تھپ تھپایا۔ آپ کا استقبال ہے میاں، اب گھر واپس کیوں نہیں جاتے؟ کون جانتا ہے، شاید آپ کو کسی دن آپ کی اپنی شاندار کہانی سنانے کے لیے۔ اپنے دل میں نئی حکمت کے ساتھ میاں اپنے گاؤں کی طرف پلٹ گئی۔ وہ اپنے ایڈونچر کو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، یہ جان کر کہ یہ سفر خود ایک خزانہ تھا۔ اور اس طرح پیارے بچوں، میاں کی کہانی یاد رکھیں، اپنے تجسس کو گلے لگائیں اور اپنے آس پاس کی دنیا کو دریافت کریں، لیکن اس سفر، اسباق اور راستے میں آپ کی دوستی کو بھی پسند کریں۔ بالکل میاں کی طرح، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی مہم جوئی کا ہر قدم آپ کی اپنی کہانی کا ایک جادوئی حصہ ہے۔